رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ قوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ محترم اسلامی بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا آدھا حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالی جن حیوانات کو، جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، چوٹ لگ کر مر جانے والا، اوپر سے گر کر مر جانے والا، کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کے سامنے اللہ نے کون سے جانور حرام ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا مردار، جو جانور ذبح کرنے سے پہلے حلال رہنے کے باوجود بھی ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ مردار ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ محترم بھائیوں، اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بھی مردار جانور کھانے سے بے شمار نقصانات ہے۔ بدن کے لیے نقصان بھی ہے، دین کا نقصان بھی ہے اور دنیا کا نقصان بھی ہے۔ جانور کو ذبح نہیں کرنے کی وجہ سے خون جسم میں جم جاتا، ذبح کرے تو خون پورا نکل جاتا، وہ جانور ہمارے لیے صحت مند بھی رہتا۔ اور اگر جانور ایسے ہی مر گیا، مار لگ کر مرے یا دوسرے طریقے سے مر گیا، تو جو مردار جانور ہے، خون اس کا جسم میں باقی ہے، اس کا خون باہر نہیں نکلا ہے، وہ انسان کے صحت کے لیے بھی نقصان ہے۔ شریعت نے جو بھی جن چیزوں سے بھی منع کیا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کا نقصان دنیا میں بھی ہے۔ شراب حرام بولا اسلام، شراب دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اب دیکھ لو، جتنے بھی چیزیں شریعت میں حرام ہے ان چیزوں کا دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ تو کیا چیزیں حرام ہیں ہمارے اوپر؟ سب سے پہلے فرمایا مردار، جو مر گیا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدم، خون بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، خون بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اب یہاں پر مردار میں سے 2 چیزیں مستثنا ہیں، ایک مچھلی اور ٹڈا۔ یہ مردار ہونے کے باوجود بھی یہ حلال ہے ہمارے لیے۔ مچھی ہے، اب مردار حرام ہے بول کر بولے تو مچھی بھی مر کر رہتی، ہم کھا لیتے، تو شریعت میں اس کو الگ کیا گیا ہے۔ مردار رہنے کے باوجود بھی مچھلی کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ٹڈے کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور مردار حلال ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ کون سا مردار؟ مچھلی ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر پائے جانے والے جو جانور ہے، مچھلی ہے، جھینگا ہے، جو حلال چیزیں ہیں وہ جائز ہے ہمارے لیے۔ کھیکڑا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے حلال ہے، مردار ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے، اس لیے کہ اس کی الگ سے حدیث ہم کو مل گئی۔
اور اسی طریقے سے ہمارے لیے جو چیزیں حرام ہے اس کے اندر کیا ہے؟ خون، او دمم مسفوحا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلیجی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اسے کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے، اب خون حرام ہے بول کے اسلام میں ہے، تو پھر کلیجی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ خون، وہ تو ابن عباس نے جواب دیا جو خون حرام ہے اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ کلیجی بہتا ہوا خون ہے کیا؟ نہیں۔ حرام کون سا خون ہے؟ جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے لوگ اس کو جمع کر کے کھاتے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کلیجی بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ کلیجی کیا ہے؟ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل لنا میتتان والدمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال۔ فرمایا ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ دو مردار کون سے؟ مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون کون سے؟ جگر اور کلیجی، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور پھر فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے، یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور آج سائنسٹسٹ بتاتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے والے طرح طرح کے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے گوشت کے اندر ایک قسم کی جو سور کا گوشت جو ہے یہ اتنا گندا ہے کہ جسم میں جانے کے بعد وہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ شریعت نے جن چیزوں سے بھی منع کیا ہے دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، تو یہ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور ہی حلال ہے، اللہ کا نام چھوڑ کر دوسروں کے نام پر جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا والمنخنقۃ، گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور، گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور پھر فرمایا والموقوذۃ، چوٹ لگ کر مر جانے والا جانور، والمتردیۃ، اوپر سے نیچے گر کر مر جانے والا جانور، والنطیحۃ، کسی کا سینگ لگ کر مر جانے والا جانور۔ آپ غور کریں یہ سب جانور، چوٹ لگ کر مرنے والا، گلا گھٹنے سے مرنے والا، اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا، یہ سب جانور کیا ہے؟ مار لگنے سے مر جاتے ہیں، اس لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ حرام ہو گئے۔ دو جانور لڑ رہے تھے، ایک جانور کا سینگ دوسرے جانور کو لگ گیا، مر گیا، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم، اور پھر شریعت نے یہ بھی فرما دیا کہ جسے درندے کھا جائے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ الا ما ذکیتم کا مطلب وما اکل السبع کا مطلب یہ ہے کہ جسے درندے کھا جائے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو۔ یہ جتنے بھی جانوروں کا ذکر آیا ہے، گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور، اوپر سے نیچے گر کر مر جانے والا جانور، چوٹ لگ کر مر جانے والا جانور، سینگ لگ کر مر جانے والا جانور، یہ جانوروں میں ذرا بھی جان ہے، تم کیا کرتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے آخری وقت میں ذبح کرتے تو حلال ہے۔ یہ الا ما ذکیتم کا مطلب ہے۔ ذرا جان ہے، دو جانور لڑ رہے تھے بھائی، ایک جانور کا سینگ دوسرے جانور کو لگ گیا، اب اتنا مار لگیا کہ پورے طریقے سے زخمی ہو گیا، ابھی جان نہیں نکلی، جان باقی ہے، آخری لمحے میں تم ذبح کر دیے، حلال ہے۔ اوپر سے نیچے گرا جانور، ابھی جان باقی ہے، پورے طریقے سے جان گئی نہیں، آخری لمحے میں تم دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دیے، حلال ہے۔ تو یہ الا ما ذکیتم کا مطلب ہے کہ سب جانور جو چوٹ لگ کر، سینگ لگ کر، اوپر سے نیچے گر کر مر جائے تو
حرام ہے، اور جب جان آخری میں باقی ہے تم دیکھ کر اس کو ذبح کر دیے تو وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہے؟ وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ آستانوں پر ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی مندر کے پاس لے جا کر جانور ذبح کرتا ہے، کوئی کسی بت کے سامنے جانور ذبح کرتا ہے، کوئی درگاہ کے سامنے لے جا کر جانور ذبح کرتا ہے، کوئی آستانے کے سامنے جانور لے جا کر ذبح کرتا ہے۔ یہ سب جانور ہمارے لیے حرام ہے، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ یہ غور سے سننا، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہیں لیا جائے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ یہ جانور میں فلاں درگاہ، فلاں بابا، فلاں ولی کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں بول کر آپ کی نیت ہے، تو یہ نیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جانور اس بابا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کا بھی نام لیا جائے، آپ کی نیت کے حساب سے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرتے، تیر چھوڑتے۔ وہ تیر بعض روایتوں میں ہے کہ تیر پر لکھا رہتا افعل، کام کرو، اور ایک تیر پر لا تفعل، ایک کام مت کرو، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا رہتا۔ اب تیرہ مارتے، اب جو تیر جس تیر پر کام کرو بول کر لکھا رہتا، وہ تیر اگر صحیح جگہ پر لگ جائے تو کام کرتے، اگر وہ تیر اگر جاتا جس پر لا تفعل لکھا رہتا، وہ تیر جاتا تو کام نہیں کرتے۔ یعنی تیرہ پر مختلف قسم کے باتیں لکھے رہتی تھی، تیرہ اٹھاتے پھینکتے رہتے تھے۔ اگر تیر افعال والا تیر نکلتا کہ کام کرو تو کام کرنے کے لیے جاتے، لا تفعل والا تیر نکلتا تو کام کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ سب حرام کام ہے، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ یہ ٹائم کو ایسا ہوا تو ہم یہ کام کریں گے۔ یہ جیسے بہت سارے ہندو لوگ اور مسلمانوں میں بھی کئی ایسے نادان مسلمان بھی ہیں، مہورتم رکھتے، کیوں؟ وہ دن اچھا دن ہے، یہ وقت اچھا وقت ہے، تو یہ وقت میں کرے تو ہمارا کام اچھا ہوتا، یہ دن کرے تو ہمارا کام کامیاب ہوتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے انڈر میں آ جاتے، یہ سب حرام کام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ سارا وقت اچھا ہے، سارا دن اچھا ہے، سارے دن اللہ نے بنایا، سارا ٹائم اللہ بنایا، تم اللہ کے نام سے شروع کرو، کون سا بھی کام اللہ اس میں برکت دیتا، وہ کام اچھا ہو جاتا۔ یہ ٹائم پوچھ کرنا، یہ دنچ کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ تو لہٰذا محترم بھائیو، آج یہاں تک ہم رکھتے ہیں، اور بھی باتیں آپ کے سامنے آگے کی درسوں میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔